اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس کا بابرکت والا مہینہ رمضان المبارک عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی میں رمضان آتا ہے تو بعض لوگوں کی زندگی میں رمضان نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ رمضان تو اللہ کا مہینہ ہی اللہ کا ہے اور اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اسی موقع پر میں چھوٹی سی آپ کو کارگزاری سناؤں گا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ان کا نام، بلا شبہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سب یاد کرتے ہیں۔ ہاں، بلا شبہ بھی آپ کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے دعوت تبلیغ کا کام، بہت عظیم کام، ساری دنیا میں سب سے جو عظیم کام ہے، سب سے بہترین کام جو کام ہو رہا ہے تو وہ دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ دعوت تبلیغ کس مقصد کے لیے ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے، کلمے کی دعوت دینے کے لیے ہے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی کھیت تھے، کئی باغات تھے۔ وہ اتنے امیر تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، بہت امیر تھے۔ اتنے کھیت تھے، اتنے جائیداد تھے، ان کے پاس بہت محلات تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سب قبضہ ہو گئے تھے، تو ان کے لوگوں نے ان سے بہت کہا، اے الیاس، تم یہ جو باغات ہے، یہ تم صرف تھوڑی سی نظر ڈال لو، یہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں ان فضول کاموں کے لیے اپنا ٹائم برباد نہیں کروں گا، میں ایک منٹ بھی اپنا برباد نہیں کروں گا، صرف میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑنے میں اپنا ٹائم لگاؤں گا، اللہ کی عبادت میں اپنا ٹائم لگاؤں گا۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سب کھیت باغات، ان کی کتنی بڑی جائیداد تھی، بہت بڑی جائیداد تھی، کھیت باغات سب چھوڑ کر اللہ کے ہو گئے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑنے لگے۔ تو یہی دن چل رہے تھے، ماہ رمضان المبارک کے دن چل رہے تھے۔ یہی رمضان کا مہینہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آیا تھا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مقدس مہینے میں تھے۔ ایک دن بنگلے والی مسجد نظام الدین مرکز، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، کیوں نہیں جانیں گے، اب تو بہت نام چل رہا ہے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین مرکز میں بنگلے والی مسجد میں تھے۔ وہاں پر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، یہ رمضان کے دن ہی چل رہے تھے، یہی رمضان کے دن چل رہے تھے۔ تو وہاں پر بنگلے والی مسجد میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو اب کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو سحر کا وقت ہو رہا تھا، تو سحر کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کھانا نہیں ہے۔ تو یوں کرتے ہیں کہ اب نظام الدین مرکز میں بنگلے والی مسجد میں دستر بچھایا گیا۔ تو آپ جانتے ہو اس دسترخوان پر کیا رکھا گیا ہے؟ وہاں پر بنگلے والی مسجد کے باہر گودڑ کا پھل کا درخت لگا ہوا تھا، گودڑ کے پھل کا درخت لگا ہوا تھا۔ وہی گودڑ کا پھل لے جا کر اس دسترخوان پر رکھا گیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مہمان وہی گودڑ کا پھل سحر میں کھا کر پانی پی لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہو گودڑ کا پھل کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہو گودڑ کا پھل انسان نہیں کھاتے، بکرے کھایا کرتے ہیں گودڑ کا پھل۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، ان کے مہمانوں کے سامنے وہی دسترخوان پر لا کر گودڑ کا پھل رکھ دیا گیا، تو وہ سب وہی کھا کر پانی پی لیتے ہیں۔ تو پھر جب وہ ان کے ساتھی اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ ہمیں اب افطار میں کچھ کھانے کو بھی مل جائے، کچھ کھانے کو نہیں تو ایک پیالی چائے بھی کیوں نہ مل جائے، ہم شکر ادا کریں گے اللہ کا، ایک پیالی چائے بھی کیوں نہ ملے ہمیں،
کہہ کر وہ ان کے ساتھی ڈھونڈنے لگے، لیکن پھر افطار کا وقت ہو گیا، سحر سے افطار کا وقت ہو گیا اور وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ سحر کا وقت، افطار کا وقت ہو گیا، تو افطار کے وقت جب پھر بنگلے والی مسجد میں افطار کے وقت دستر بچھایا گیا ہے، تو دستر بچھانے کے بعد پھر وہی دستر پر وہی گودڑ کا پھل رکھا گیا ہے۔ جانتے ہو آپ، افطار میں بھی وہی گودڑ کا پھل رکھا گیا تھا، پھر سب وہی گودڑ کا پھل کھا کر پانی پی لیتے ہیں۔ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں تھیں، بلا شبہ قربانیاں تھیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں آپ کے سامنے بیان بھی کروں گا تو ان کی قربانیاں نہیں ختم ہوگی، لیکن میرا بیان کرنا ختم ہو جائے گا، لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں ختم نہیں ہوگی۔ پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن ایسے ہی گزرتے گئے، ماہ رمضان کے کچھ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی اہلیہ، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم اپنے میکے چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی خوشی آزاد کرتا ہوں، تم اپنے میکے چلے جاؤ، میں خوشی خوشی تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں خوشی خوشی آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں خوشی خوشی آزاد کرتا ہوں، تم اپنے میکے چلے جاؤ اور تھوڑے عدت کے دن ہونے کے بعد تمہیں میں چھوڑ دوں گا، تم عدت کے دن ہونے کے بعد کسی اچھے کھاتے پیتے لڑکے سے تمہاری شادی ہو جائے، میں اللہ سے یہی دعا کروں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم اپنے میکے، میرے پاس بھی کچھ بھی کھانے کے لیے پینے کے لیے نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو ان کی بیوی چپ چاپ سنتی ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی، جو ان کی بیوی تھی بہت مالدار تھی، جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سسرال تھا بہت مالدار سسرال تھا، بہت مالدار سسرال۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کھوٹی میں جاتی ہے، جو کھوٹی جو روم ہوتا ہے، روم میں جا کر کچھ ایک پوٹلی میں مال، تھوڑے سا جائیداد کچھ وغیرہ رکھے ہوئے تھے، سونا چاندی تھوڑا سا رکھا ہوا تھا، وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی وہ جو مال، جو جائیداد تھوڑی بہت تھی وہ ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے اللہ کے لیے اپنے سے مجھے الگ مت کرو اور تمہارے قدموں سے تمہارے قدموں میں سے مجھے الگ مت کرو، تم اپنے سے مجھے الگ مت کرو، تم اپنے قدموں سے مجھے الگ مت کرو، یہ کچھ اس میں تھوڑی سی جائیداد ہے، کچھ پیسے ہے، کچھ مال، جائیداد کچھ وغیرہ ہے، تم یہ لے جاؤ، کہہ کر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی وہ جو چھوٹی سی پوٹلی تھی ان کے قدموں میں ڈالتی ہے اور کہتی، اللہ کے لیے مجھے اپنے قدموں سے مجھے اپنے سے دور مت کرو۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کی وہی قربانی سے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں دعوت تبلیغ کا کام قبول کیا ہے، جماعتوں کو قبول کیا ہے، بیرون کی جماعتوں کو بھی قبول کیا ہے، اللہ نے گشت کرنے کو بھی قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دعوت تبلیغ کے سارے کام کو، اس عظیم کام کو قبول کیا ہے کہ ان کی جو بیوی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی لا کر کچھ مال وغیرہ دیتی ہے، پھر وہاں سے آگے کام شروع ہوتا ہے، وہی کام سے سارے عالم میں دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ اس کا ثواب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو بھی ملتا رہے گا، اس کا ثواب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو بھی ملتا رہے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا کیا، اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا ہم پر۔ تو اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، تو ایک فرشتہ رات میں کہتا ہے رمضان المبارک میں، چھوٹی سی بات کہہ کر میں بات ختم کر دوں، کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، مانگو اللہ دینے والا ہے۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے ہر رات میں، تو ہم اپنا فضول وقت ضائع نہ کرے، ہرگز ضائع نہ کرے، اپنا فضول وقت ضائع نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور دعوت والے کام میں اپنا پورا وقت دے دے اور جان مال سب دے دے، اور ہم تھوڑا سا بھی وقت ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس کا مہینہ عطا کیا ہے، تو ہم تھوڑا سا بھی وقت ضائع نہ کرے اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگے ہوئے رہے اور
دعا ذکر میں لگے ہوئے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ نہ جانے ہم سے کیا غلطی ہو چکی ہے، پروردگار ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ابھی جو وبا چل رہی ہے اللہ، ہمیں یہ ہماری گناہوں کی نحوست ہے اللہ، اس وبا کو ہر ہمیشہ کے لیے نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، میرے لیے اور ساری امت کے لیے دعا کیجئے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔